بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول کے حصے سوم میں ہے، اور مقصد ثامن کا انشاءاللہ آج ہم آخری درس پڑھیں گے۔ تو اس میں یہ فرما رہے تھے پچھلے درس میں بھی، جیسے کہ کہا کہ اگر دو احادیث آپس میں ٹکرائیں، تعارض کریں، ایک حدیث کی حمایت میں کوئی قیاس آ جائے، تو آیا قیاس کی وجہ سے ہم ترجیح دیں گے اس حدیث کو یا ترجیح نہیں دیں گے؟ تو پچھلے درس میں تو یہ کہا تھا کہ قیاس کے استعمال کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہم جب مسئلہ فرعیہ میں استعمال نہیں کر سکتے تو مسئلہ اصولیہ میں استعمال کرنے کا نقصان فرعیہ سے کم نہیں ہے، لہذا ہم مسئلہ اصولیہ میں قیاس کو مرجح قرار نہیں دے سکتے۔ پھر آج کے درس میں گویا کہ تھوڑی بہت یہ قیاس کے لیے ہمدردی پیدا کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس قسم کے مسائل اصولیہ میں قیاس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں کوئی حرج نہیں ہے؟ فرماتے جس طریقے سے موضوعات خارجیہ میں قیاس کو استعمال کرنا کوئی حرج نہیں رکھتا۔ مثلا ہم اگر دور سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں جو پانی کے ساتھ شباہت رکھتی ہے، تو ہم اس کو جو ہے کیا ہے احکام میں کہیں گے کہ اس پر جو ہے کہ پانی والے احکام جاری ہوں گے۔ البتہ جب یہ کسی چیز کو پانی جیسا سمجھنا صدق عرفی بھی اس قسم کا ہو، تو یہاں پر اب دیکھیں موضوع کی تشخیص میں قیاس سے ہم مدد لے سکتے ہیں۔ خوب، تو اس سے پتہ چلا کہ جناب یہاں پر اس قسم کا قیاس کرنا کوئی قباحت نہیں رکھتا ہے، اس قسم کے ہم قیاس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مصنف صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ جو ہے موضوعات میں قیاس کو استعمال کرنا اور پھر مسائل اصولیہ میں قیاس کو استعمال کرنا، یہ کہتے ہیں قیاس مع الفارق ہے۔ کیوں قیاس مع الفارق ہے؟ اس لیے کہ موضوعات خارجیہ میں استعمال کرنے کو ہم یہ کہیں گے یہ قیاس ٹھیک ہے، اس میں دین میں کوئی حرج لازم نہیں آتا ہے، لیکن علم اصول میں جب آپ ایک دلیل کو جس کے ذریعے مسائل فرعیہ کی استنباط کرتے ہیں، وہاں پر قیاس کو استعمال کرنے سے دین میں بھی جو ہے کیا ہے پریشانی اور گڑبڑ لازم آ سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم قیاس کو نہ اصول میں مانیں گے نہ ہی ہم فروع میں مانیں گے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ اور یہ توہم کرنا کیا کہ ان حال القیاس ہا ہونا بتحقیق قیاس کی پوزیشن یہاں پر باب ترجیح میں لیس فی تحقق الاقوائیت بہی، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اقوا مان رہے ہیں قیاس کے ذریعے ایک دلیل کو الا کا حال ہی، مگر اس قیاس کا حال وہی ہوگا جو ینکہ بہ موضوع آخر، جو واضح کرتا ہے ایک اور موضوع کو، ذو حکم جو حکم والا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم کسی موضوع پر حکم جاری کریں گے اس موضوع کو ہم قیاس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، تو یہاں پر بھی مرجح میں ہم قیاس کو لے سکتے ہیں۔ من دون اعتماد علیہ فی مسئلۃ اصولیۃ ولا فرعیہ، لیکن ہم اعتماد نہیں کر سکتے ہیں اس قیاس پر مسئلہ اصولیہ میں نہ ہی مسئلہ فرعیہ میں۔ فرماتے ہیں قیاس مع الفارق، یہ جو آپ موضوع والے قیاس کو مرجح والے قیاس کے ساتھ ملاتے ہیں یہ قیاس مع الفارق ہے۔ کیوں؟ لوضوح الفرق، اس لیے کہ بالکل واضح فرق ہے بین المقام، ہمارے اس مقام میں جہاں پر قیاس کو مرجح بنا رہے ہیں، والقیاس فی الموضوعات الخارجیۃ صرفہ، اور وہ قیاس جو موضوعات خارجیہ میں کرتے ہیں، فإن القیاس المعمول فیہا، بتحقیق وہ قیاس کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے موضوعات میں، لیس فی الدین، وہ قیاس نہیں ہے جو دین میں قیاس کرتے ہیں، فیکون افسادہ اکثر من اصلاحہ، اگر دین والا قیاس ہوتا تو اس کا فساد اس کے اصلاح سے بھی
زیادہ جو ہے کیا ہے گڑبڑ کرتا، یعنی قیاس کے ذریعے اتنی اصلاح نہیں ہوتی جتنا اس کا فساد ہوتا ہے۔ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمَعْمُولِ فِي الْمَقَامِ، اور یہ قیاس ہمارے اس مقام ترجیح والے قیاس کے برخلاف ہے۔ فَإِنَّهُ نَحْوُ إِعْمَالٍ لَهُ فِي الدِّينِ، موضوعات والے قیاس کو دین میں نہیں داخل کرے، لیکن یہ ترجیح والا قیاس گویا کہ دین میں داخل کر رہے ہیں۔ ضرورت ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، انہو لولا ہو، اگر نہ ہوتا یہ قیاس جو کہ موافق ہے ایک خبر کے، لما تعین الخبر، پھر تو خبر معین نہیں ہوتی، کون سی؟ الموافق لہ، جو قیاس کے موافق ہے، للحجیت، پھر وہ حجت نہیں بن سکتی تھی، بعد سکوت عن الحجیت، جبکہ وہ حجیت سے ساکت ہو گئی تھی، بمقتضى ادلۃ الاعتبار، جناب ان ادلہ کے ذریعے جو خبر کو معتبر سمجھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب خبر آپس میں تعارض کریں تو دونوں حجت نہیں ہیں۔ وَتَخْيِيرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُعَارِضِهِ، اور ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو اختیار ہے بینہو، کہ اس خبر کو لے لیں جس کے مطابق قیاس آیا ہے، وہ بین معارض ہی، یا اس خبر کو لے لیں جو اس خبر کے ساتھ ٹکر رکھتی ہے، بمقتضى ادلۃ العلاج، ادلہ علاج یہی کہہ رہے تھے کہ اذن فتخیر، تمہیں اختیار ہے، فتأمل جیداً، تم اچھے طریقے سے اس بات میں غور اور فکر کرو۔ وَأَمَّا إِذَا اعْتَضَدَ، لیکن جب ہماری ایک خبر کی مدد کرے، پشت پناہی کرے، بما کان دلیلا مستقلا، ایک ایسی چیز جو مستقل دلیل ہے، فی نفس ہی، یعنی وہ قیاس جیسی نہیں ہے، جیسے قرآن اس کی حمایت کرتا ہے، کہ وہ سنت القطعیہ، یا سنت قطعیہ اس کی حمایت کرتی ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں فالمعارض المخالف لأحدہما، تو اس حدیث کے ساتھ جو ٹکرانے والا ہے اور مخالف ہے یا قرآن کے یا سنت قطعیہ کے، وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَتُهُ بِالْمُبَايَنَةِ، اگرچہ اس کی مخالفت جو ہے کیا ہے بالکل تباین رکھتی ہے اور بالکل جو ہے کیا ہے کلی طریقے سے ہے، فَهَذِهِ صُورَةٌ خَارِجَةٌ عَنْ مَوْرِدِ التَّرْجِیح، تو یہ صورت مورد ترجیح سے خالی ہے، کیوں؟ لِعَدَمِ حُجِّیَّةِ الْخَبَرِ الْمُخَالِف، اس لیے کہ حجت نہیں ہے وہ خبر جو مخالف ہو، لہما اپنی طرف سے لگانے، قرآن اور سنت کی، کذالک مباینت کے ساتھ، من اصل ہی، وہ بنیاد سے ہی حجت نہیں ہے، ولو مع عدم المعارض، اگرچہ اس کے مقابلے میں کوئی اور حدیث نہ بھی ہوتی، فإنه المتيقن من الاخبار الدالة، بتحقیق یہی چیز کہ یہ حجت نہیں ہوگی خبر جو قرآن اور سنت کے خلاف ہے، اسی چیز کو ہم یقین کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں احادیث سے عدالت جو دلالت کرتی ہیں علی انہ، بتحقیق کہ مخالف قرآن اور حدیث زخرف و فضول ہے، باطل یا باطل ہے، او انہ، یا مثلا کسی امام نے فرمایا لم نقل ہو، ہم نے قرآن کے مخالف کوئی چیز نہیں کہی ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ اور چیزیں، مثلا جو اس قسم کی حدیث ہو، فضربوہ علی الجدار، وَإِنْ كَانَتْ مُخَالِفَتُهُ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ الْمُطْلَقِ، اگرچہ یہ حدیث قرآن اور سنت کے ساتھ مخالفت رکھتی ہو اور مخالفت بھی عموم خصوص و مطلق والی ہو، فَقَضِيَّةُ الْقَاعِدَةِ فِيهَا، تو پھر قاعدے کی تقاضا اس قسم کی مخالفت میں، وَإِنْ كَانَتْ مُلَاحِظَةُ الْمُرَجِّحَاتِ، اگرچہ وہاں پر یہ ہے کہ آپ مرجحات کا ملاحظہ کریں، بینہ، اس خبر مخالف کے درمیان، و بین الموافق، اور اس خبر کے درمیان جو قرآن اور سنت کے موافق ہے، وہ تخصیص الکتاب بہی، اور قرآن مجید کو تخصیص لگا سکتے ہیں بہی، اس مخالف حدیث کے ساتھ، تعییناً، یا تو معین ہے کہ اسی کے ساتھ آپ تخصیص لگائیں، او تخیراً، یا اگر یہ حدیث مخالف اور موافق آپس میں مرجح نہیں رکھتی تو پھر آپ کی مرضی جس کو لے لیں۔ لو لم یکن الترجیح فی الموافق، اگر نہ ہو ترجیح اس موافق قرآن اور حدیث والی حدیث میں، خوب بناء علی جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد، اگر ہم یہ بنا رکھیں کہ قرآن مجید کو تخصیص لگا سکتے ہیں خبر واحد کے ذریعے، اللہ، خوب ان الاخبار، سوائے اس کے کہ احادیث عدالت جو دلالت کرتی ہیں علی اخذ الموافق، کہ آپ وہ حدیث لے لیں جو قرآن کے موافق ہے،
من المتعارضین ان ٹکرانے والوں میں سے غیر قاصرۃ عن العموم وہ بھی عموم سے کوتاہی نہیں رکھتی لہذا صورت کہ عام خاص من وجہ کی صورت میں بھی موافق قرآن کو لینا ہے. لو قیل اگر کہا جائے بانہا بتحقیق کہ یہ احادیث جو کہ موافق کے لینے کو کہتی ہیں پھر مقام ترجیح احدہما خوب کہ یہ ایک حدیث کو دوسری پہ ترجیح دیتے ہیں. اگر یہ کہا جائے لا تعین الحجہ ان لا حجہ، لیکن ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ موافق قرآن حجت ہے اور مخالف قرآن حجت نہیں ہے. کما نزلناہا جیسے کہ ہم نے اخبار علاجیہ کو اس پر فرض کیا تھا علیہ کہ یہ جو ہے جناب حجت اور لا حجت کو بیان کرتی ہیں اور یہ جو ہے مرجحات میں سے نہیں ہے. وَيُؤَيِّدُهُ اور اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ اخبار علاج تعین حجت والی ہیں، ترجیح کے مقام نہیں ہیں. اخبار العلاج علی الکتاب وہ احادیث جو کہتے ہیں مطلق احادیث کو آپ قرآن پر جو ہے کیا ہے تطبیق کریں. عدالت وہ احادیث دلالت کرتی ہیں علی عدم حجیت المخالف کہ بھائی وہ حدیث جو قرآن کے مخالف ہو وہ بالکل حجت نہیں من اصل ہی سرے سے، یعنی اس کو تقابل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِنَّهُمَا بتحقیق ہما یہ اخبار عرض اور اخبار علاج تفرغان یہ فارغ ہیں خوب ان لسان واحد ایک ہی زبان سے، بلکہ یہ جو ہے کیا ہے گویا کہ یوں کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم بیان حجت اور لا حجت کر رہے ہیں. فلا وجہ تو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے لحمل المخالفت کہ ہم حمل کریں اس مخالف حدیث کو علی احداہما اخبار علاج میں سے کسی ایک پر، یا جو ہے جناب ہم کہیں کہ مرجحات کی طرف چلے جائیں. علی خلاف المخالفت فی الاخری ہم اس کو حمل کریں کہ یہ فلاں حدیث جو مخالف ہے اس پر جو ہے کیا ہے تقابل کرائیں گے. کما لا یخفا جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے. اللہم الا ان یقال مگر یہ کہ کہا جائے، کیا کہا جائے؟ نعم جی ہاں. بھائی جی ہاں کا مطلب کیا ہے کہ بھائی چلیں ہم دونوں احادیث کی زبان کو ایک مان لیتے ہیں. الا ان دعوی اختصاص ہذہ طائفہ کہ بھائی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مخصوص ہے یہ طائفہ جو اخبار علاج ہیں بما اذا کانت المخالفت بالمباینہ جب وہ مخالفت حدیث کی قرآن کے ساتھ جو ہے کیا ہے بالکل 100% ہو کو اس قسم کی بقرینۃ القطع اس لیے کہ ہمارے پاس قرینہ ہے کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے بصدور المخالف غیر الباین کہ صادر ہوئی ہے وہ حدیث جو مخالفت مباینت نہیں رکھتی انہم علیہ السلام ائمہ معصومین سے. 100% مخالف صادر نہیں ہوئی ہے لیکن عام خاص من وجہ کی احادیث آئی ہیں کثیراً خوب و اباء مثل اور ہم کہتے ہیں کہ گویا کہ ہمیں روکتا ہے اس قسم کی حدیث ما خالف قول ربنا لم اقل ہو وہ جملہ جو ہمارے اللہ کے قول کے مخالف ہو میں اس کو نہیں کہتا ہوں. اور زخرف یا وہ جو ہے کیا ہے زخرف ہے، او باطل یا اس کو کیا کہتے ہیں باطل ہے. ٹھیک ہے ان تخصیص سے خوب غیر بعیدت. اب غیر بعیدت دعویٰ کی جو ہے کیا ہے گویا کہ خبر ہے، یعنی پھر ہم یوں کہیں گے کہ یہ جو حدیث مخالف والی بیان کی گئی اخبار علاج میں وہ فقط تباین ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْمُخَالَفَةُ بِالْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ مِنْ وَجْهٍ لیکن اگر اس حدیث میں اور قرآن میں مخالفت عموم خصوص من وجہ والی ہو تو فظاہر تو پھر ظاہر یہ ہے کہ انہا کالمخالفت فی الصورۃ الاولی یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلی صورت میں جو ہے کیا مخالفت تھی کون سی تباین والی صورت میں تو ہم موافق قرآن کو لے لیں گے دوسرے کو چھوڑ دیں گے. کما لا یخفا جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے. وَأَمَّا التَّرْجِیحُ بِمِثْلِ الْاسْتِصْحَابِ لیکن اگر دو خبروں میں سے ایک خبر استصحاب کے موافق ہو اس کو ہم ترجیح دیں خوب تو کہتے ہیں کما وقع فی کلام غیر واحد من الاصحاب جیسے کہ یہ بہت سارے علماء کی زبان میں بھی آیا ہے. وظاہر انہو تو پھر جو چیز ہمیں ظاہر نظر آتی ہے کہ یہ ترجیح لأجل اعتبار ہی اس لیے ہے کہ ہم اس استصحاب کو معتبر مانتے ہیں من باب الظن و طریقیت عندہم
کہ یہ ظن اور طریقیت کے عنوان سے حجت ہے عندہم ان علماء کے درمیان۔ وَأَمَّا بِنَاءً عَلَىٰ اعتبارِهِ، لیکن اگر ہم اس استصحاب کو معتبر مانیں، کیوں؟ تعبد من باب الاخبار، کیونکہ اخبار نے ہمیں کہا ہے لا تنقض الیقین بالشک، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں۔ خوب، تو پھر کہتے ہیں کہ وظیفۃ للشاک، پھر تو یہ استصحاب ذمہ داری اس بندے کی جو شک کرنے والا ہے، کما هو المختار، جیسے کہ جناب آخوند صاحب کے پاس بھی یہی ہے کہ یہ وظیفہ ہے شاک کے لیے، کسائر الاصول العملیہ، جیسے دوسرے اصول عملیہ ہیں، برات ہے، احتیاط تخیر ہے، التی تکون کذالک، جو اسی طریقے سے شاک کے لیے جو ہے کہ وظیفہ ہیں، عقلاً اور نقلاً، چاہے یہ برات عقلی ہو چاہے نقلی ہو۔ عقلی کیا تھا؟ مثلا کو بھولے کا بلا بیان۔ نقلی کیا تھا؟ کہ نقلی یہ کہ مثلا جو ہے کہ رفعان امتی فلاں فلاں چیز، فلا وجہ لترجیح بہ، پھر تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایک حدیث کو ترجیح دیں استصحاب کے ذریعے، اصلاً بالکل، لعدم تقویت مضمون الخبر، اس لیے کہ خبر کے مضمون کی تقویت نہیں ہوتی بے موافقت ہی، استصحاب کی موافقت سے، ولو بملاحظت دلیل اعتبار ہی، اگرچہ ہم ملاحظہ کریں استصحاب کے معتبر ہونے والی دلیل کا، لا تنقض کا، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے۔ ھذا آخر ما اردنا ارادہ، کہتے ہیں یہ آخری وہ بحث اور مطالب تھے جس کو ہم پیش کرنا چاہتے تھے، کہاں؟ باب ترجیح میں۔ والحمد للہ اولاً و آخراً، ہم سب تعریفیں کرتے ہیں اللہ کی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی، و باطناً و ظاہراً، اور چھپے ہوئے طریقے سے بھی اور ظاہری طریقے سے بھی، سب تعریفیں اس کی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔